کوئی طویل گفتگو کے لیے یہاں پر حاضر نہیں ہوا ہوں. کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ جو کام ہوئے ہیں اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمانا ہے, کچھ گفتگو کرنی ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کام کے پیچھے کیا وجہ تھی اور کیا سبب بنا. دونوں بھی چیزیں آپ حضرات کے لیے جاننا ضروری ہے. جیسے کہ میرے استاد کامل حضرت علامہ مولانا قاری خلق اللہ صاحب فیضی نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ وہ عالم و فاضل و مفتی باصنعت ایسے ہوتے تھے غلامان کمیل الاولیاء. یہ اسی صحبت فیض کا یہ اثر ہے کہ آج یہ کتابیں بھی شائع ہو رہی ہیں, اور ممبئی کے رہنے والے حضرات جو کہ دینی خدمات انجام دیتے تھے مگر اس کا ایک دوسرا طریقہ ہوتا تھا, یہ تصنیفی کارنامے انجام دینے کا جو جذبہ پیدا ہوا یہ میرے پیر و مرشد کی صحبت کا اثر تھا. جیسے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو, یعنی نیک لوگوں کی سچوں کی صحبت اختیار کرو. آج کے دور میں ہمارے لیے یہ نیک اور یہ پارسا ہمارے بزرگ ہی ہیں کہ جن کی صحبت سے ہم اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. توجہ سے اس کو سنیے گا, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھے کہ وہ کسے اپنا دوست بناتا ہے اور کس کی صحبت ہے. الحمدللہ آج یہ جو بھی کام ہو رہے ہیں یہ اسی صحبت کا پیر و مرشد کی پیغام ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں, صحیح وقت پر صحیح ڈیسیجن لینا, کام کو آگے بڑھانا, ہمت کرنا, جذبہ رکھنا, یہ سب اپنی جگہ ہے. مگر جو کردار مرشد کی صحبت ادا کرتا ہے وہ کوئی اور شے نہیں کر سکتی. جیسے کہ مجھے ایک نظم یاد آتی ہے, پیر و مرشد اکثر وہ سنایا کرتے تھے, جو گلستان سعدی میں آپ سبھی حضرات پڑھ سکتے ہیں, اہل علم یاد تشریف رکھتے ہیں. پیر صاحب اکثر یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ گلستان سعدی میں موجود فارسی کی یہ نظم ہے, گلے خوشبو ہے در حمام روزے, گلے خوشبو ہے در حمام روزے, رسید از دست محبوب تو بستر. کہ مجھے ایک دن اپنے محبوب کی طرف سے گلستان میں ایک ایسی مٹی ملی جو بہت زیادہ خوشبودار تھی, تو وہ حیران ہوئے. گلے خوشبو ہے در حمام روزے, رسید از دست محبوب تو بستر. تو پھر انہوں نے سوال کیا, بدو گفتم کہ مشکی یا عبیر, کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے, کہ از کوئے دلا بیزے تو مستن, کہ تیری خوشبو نے مجھے بے خود و مست کر دیا. تو وہ مٹی جواب دیتی ہے, تو گفتہ من گلے ناچیز بودم, گفتہ من گلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باغ النشستم, کہ میری حقیقت تو یہ ہے کہ میں صرف ایک مٹی ہوں, لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ میں پھولوں کی صحبت میں وقت گزار چکی ہوں, لیکن مدت باغ النشستم. پھر وہ فرماتی ہے جمال ہم نشی در من اثر کر, کہ میرے ہم نشی کے جمال نے مجھ پر ایسا اثر کیا ہے کہ آج میں خوشگوار ہوں. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم, ورنہ میں تو خاک محض ہوں, میں صرف مٹی ہوں, میری کوئی حقیقت نہیں. الحمدللہ یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے کی صحبت اختیار کرے کہ جب وہ اس کے چہرے کو دیکھے تو اسے خدا یاد آئے.
جب وہ اس کی کوئی بات کو سنے تو اس کے علم میں اضافہ کرے، اور اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی صحبت کو اختیار کرنا اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلائے، محشر کا خوف، یعنی تقویٰ و پرہیزگاری اسے وہاں سے حاصل ہو۔ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کے پاس یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آج کچھ بکس کا یہاں پر رسم اجرا کچھ بکس کی انجام دی جائے گی، اور اس میں کچھ کتابیں ہمارے پیر و مرشد کی ہیں جس کے اردو ورژن اس سے پہلے شائع ہو چکے ہیں، اس کی انگلش یہاں شائع ہونے جا رہی ہے، جس میں جن حضرات نے کام کیا ہے وہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ علامہ غلام غوث صدیقی صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ ہماری ہمشیرہ، ہماری بہن نے اس کتاب کی پروف ریڈنگ کی۔ گزشتہ سال ایک کتاب کی ہم نے رسم اجرا کی تھی، وہ بھی انگلش میں تھی، جو پیر و مرشد کے خطبات کو ہم نے انگریزی میں شائع کیا تھا، دا ایلوکوینس کے نام سے۔ اس کو ٹرانسلیٹ ہماری ہمشیرہ نے، ہماری بہن نے کیا تھا۔ اس کی پروف ریڈنگ علامہ غلام غوث صدیقی صاحب نے کی تھی۔ الحمدللہ وہ بھی عالمہ بن رہی ہے، اور کتابوں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنے کا کام بھی انجام دے رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی حافظ ابوبکر اشرفی، یہ جامعۃ الاشرفیہ میں سید ریحان اشرف صاحب کے ساتھ زیر تعلیم ہے، ان کے اساتذہ بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، ایک چھوٹے سے واقعے سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں، مگر یہ ساری چیزوں میں جس چیز کا سب سے بڑا فیضان ہے، جس چیز کا سب سے بڑا اثر ہے، وہ یہ ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے میں والد صاحب کے ساتھ میں پیر صاحب کے گھر پہ اکثر جایا کرتا تھا رات میں۔ ایک دن بالکل اسی انداز میں جیسے آپ سب حضرات نے دیکھا ہے، پیر و مرشد اور میرے والد صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور پیر و مرشد علم دین کی اہمیت میرے والد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اتنے میں میرے والد صاحب نے کہا کہ پیر صاحب، میں نے اپنے بچوں کا ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کر دیا ہوں کہ جہاں سے وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ پیر صاحب نے پوچھا، بابو ایسی کون سی یونیورسٹی؟ ہم نے تو بہت یونیورسٹیوں کا نام سنا۔ اتنا یقین کے ساتھ ان پر کہا، پیر صاحب بہت بہترین یونیورسٹی۔ ارے کہا بابو نام تو بتاؤ۔ ارے کہا نہیں پیر صاحب بس ہو گئے۔ ارے کہا بابو کچھ نام تو ہوگا، نام ہی تو بتا دو۔ بہت بہت پیار سے وہ فرماتے تھے۔ تو پھر میرے والد صاحب نے کہا، پیر صاحب اس یونیورسٹی کا نام ہے سید کمیل اشرف یونیورسٹی۔ بڑی اچھے انداز میں پیر صاحب نے ان کا تولیہ تھا وہ منہ پر رکھا اور ایک طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو یہ اسی یونیورسٹی کا فیضان ہے کہ آج ہمارے گھر سے سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ مجھے بجھے سے پڑے تھے جو رہگزاروں نے، مجھے بجھے سے پڑے تھے جو رہگزاروں نے، بنا دیا انہیں ذروں کو کہکشا تم نے۔ الحمدللہ پیر و مرشد کے وصال کے بعد ہم لوگوں سے کافی حضرات نے اس چیز کی گزارش کی کہ پیر و مرشد کی شخصیت پر کام ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے کئی علماء کرام سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ پیر و مرشد ایک بہترین خطیب کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، تو آپ حضرات ان کے خطبات پر کام کریں، اور وہ ایک بہترین عالم دین بھی تھے، تو آپ ان کی تحریروں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس پر کام کر کے اس کو پبلش کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی اور ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ پیر و مرشد کے صاحبزادگان کی اجازت سے ان کی وہ کتابیں آہستہ آہستہ منظر عام پر بھی آئی، اور اب ان کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو رہا ہے۔ آج جو کتابیں ہم یہاں پر لانچ کریں گے، اس میں ایک کتاب ہے جس کا اردو نام شرافت انسانی تھا۔ یہ تصوف کے موضوع پر ہے کہ انسان اگر چاہے تو کتنا بلند ہو سکتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو وہ کس قدر گر سکتا ہے، اور پھر اس کے اسباب، اس کے حل پیر صاحب نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کا انگریزی میں جو نام دیا گیا ہے وہ نوبلٹی آف دا ہیومن اسپرٹ ہے۔ دوسرا جو مضمون ہے جس پر پیر صاحب نے کام کیا وہ اسلام اور مساوات ہے، اسلام میں ایکوالٹی ہے، کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس نے ہر طرح کے ڈسکریمنیشن کو، ہر طرح کی پارشیلٹی کو ختم کر کے تمام لوگوں کو ایک اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا، اور اس میں کالے اور گورے کی کوئی تخصیص نہ رکھی، بڑی
چھوٹی ذات کی کوئی تخصیص نہ رکھی. یہ ایک بہت بہترین تحقیق ہے, آپ حضرات اسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مولا علی ریسرچ سینٹر ہم نے قائم کیا مینار مسجد ٹرسٹ کے تحت ممبئی میں. ہم اکثر یہ سنتے تھے اور ایک عام طور سے یہ ذہن ہے کہ جب کسی شخص کے آگے پیر یا ولی اس طرح کا لفظ لگتا ہے تو لوگ یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ ان کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بس دعا دیتے ہیں اور لوگوں کے کام بن جاتے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے, جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں وہ اس وقت کے سب سے بڑے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے مجدد ہوا کرتے ہیں. اور الحمدللہ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا کہ ہم مولا علی ریسرچ سینٹر کے تحت ہمارے بزرگوں کی وہ کتابیں جو کبھی شائع نہیں ہوئی یا اگر ہوئی ہے تو اتنی پہلے ہوئی ہے کہ آج وہ دستیاب نہیں ہے, تو ایسی کتابوں کو جدید انداز میں شائع کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلا پروجیکٹ ہم نے پچھلے سال لانچ کیا جس کا نام تھا تحفہ مہائنی. یہ ممبئی کی سب سے بڑی درگاہ 600-700 سال پرانی حضرت مخدوم فقی علی مہائنی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے. اس درگاہ میں جو شخصیت آرام فرما ہے انہوں نے اپنی حیات میں جو کام کیے اس کے بارے میں, اور احادیث پر ان کا کام ہے, تصوف کے موضوع پر ان کا کام ہے, ان سارے کاموں کو ہم نے ہندی میں, انگلش میں, اردو میں پبلش کیا جس کا نام تحفہ مہائنی ہے. تو انشاءاللہ ابھی تقسیم کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ایک مختصر سا رسالہ جو ہمارے مولا علی ریسرچ سینٹر میں کام کرنے والے مفتی فاروق خان مہائنی مصباحی نے ترتیب دیا ہے, ان کے اساتذہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. 12 ربیع الاول کے موقع پر جشن عید میلاد النبی کے دن ہم نے مینارہ مسجد میں بھی اس کا رسمی اجرا کیا تھا, اور اب یہاں پر بھی مختصر سا رسمی اجرا اس کا ادا کیا جائے گا. میں گزارش کروں گا شہزادہ شیخ الہند سے اور